تو اللہ نے یہاں پر رفض کا لفظ استعمال کر لیا. یہ کیسا اللہ ہے جس کی شرم آیت ختم ہونے سے پہلے غائب ہو جاتی. آگے کی آیت ختم نہیں ہو رہی ہے, تم ان کے ساتھ میں مباشرت کرو بول کے آ گیا. مباشرت ہننا یعنی زمین واپس فیمیل کی واپس ان کے ساتھ مباشرت کرو. کہاں گئی شرم بھائی صاحب؟ اب آپ دیکھیے یہ قرآن کی بیوٹی, یہ قرآن کا اعجاز, یہ قرآن کا کلام کا پاور. جائز کس نے قرار دیا عورتوں کے ساتھ میں گالی گلوچ کرنا؟ سارے ورلڈ کے مترجم کہتے ہیں کہ اللہ نے جائز قرار دیا. کہاں لکھا ہوا اللہ نے جائز قرار دیا ہے؟ لکھا یہ فرض کس نے کیا؟ Is the word God is there? No. تم نے اوہل کے معنی جو ہے نا, میں میرا ٹیلی فون ریکارڈنگ پہ ڈالا ہوا ہے, ورنہ خموس الاثر کس کے پاس میں اگر ہو تو وہ اس کو انٹرنیٹ میں سے نکالے. ابھی نکالیے میں نے خموس الاثر نکالی. اوہل ہے لام لام, یعنی اس کے ایک میننگ ہے ڈیم ٹو بی لافل. بیوٹیفل, ڈیم ٹو بی لافل. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ میرے لیے شاید لافل ہے, آپ نے سمجھ لیا اس کو, خدا نے نہیں کیا. یو آر تھنکنگ اٹ از لافل. کیا لافل سمجھا تم نے؟ نہیں, بد کلامی کرنے کو تم نے لافل سمجھ رکھا ہے. یہ آیت کو میں تھوڑا چھپا چھپا کے کھول رہا ہوں تاکہ بہت کلیئر ہو جائے تمہارے لیے. ہے لام لام ہے نا, اس کا لاسٹ میننگ پڑھیے, لاسٹ. لائیے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. ہے لام لام کے اندر اور ڈیم تھنگ لافل, یعنی ایک چیز کو سوچ لینا کہ یہ لافل ہے. ڈیم, DEEM, ڈیم. ڈیم کہتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے لیکن آپ تصور کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے. گمان ہے. صحیح ہے اکبر الدین صاحب, آپ اتنا اپروپریٹ ورڈ دیتے ہیں ماشاءاللہ, ہمیشہ بہت ہی خوبصورت. آپ نے گمان کر لیا کہ یہ لافل ہے. آپ کا گمان ہے, اللہ نہیں کیا ہے. کیا گمان کیا آپ نے؟ رفض کرنا, گالی گلوچ کرنا. کن کے ساتھ؟ نہیں, نساؤں کے ساتھ. بیوی کا لفظ ہی نہیں ہے, وہ نساء کا لفظ ہے. بیوی ہوتا تو زوج ہوتا, عربی کا صحیح ورڈ زوج ہوتا. وہ نساؤں کے ساتھ میں کون ہے تمہاری عورتیں؟ چاند دکھتے سب کے ساتھ شروع ہو جانے کا. سمجھ رہا ہے؟ ہاں کرا کیسے کہتے کھاتا دیکھو اس کے بعد آپ کا مولوی. یعنی آپ نے جائز سمجھ لیا ہے اس کو کہ میں گالی گلوچ کروں نساؤں کے ساتھ. یہ نساء کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ معاشرے نے اس کو جائز قرار دے دیا تھا بیکورڈ کلاس کے ساتھ میں گالی گلوچ کو. نساء مینس بیکورڈ کلاس, غریب غرباؤں کے ساتھ میں بیچارے جو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, جو بلو پاورٹی والے لوگ ہیں, جن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ڈاؤن ٹراڈل بولتے ہیں, جو بالکل بانڈیڈ لیبرز ہیں, ان کے ساتھ میں گالی گلوچ کو تو جائز سمجھاؤ. ایک حدیث ہے, اب دیکھیے میں معاشرے کی ایک حدیث بتاتا ہوں. ابن عباس کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. ابن عباس اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. حضرت ابن عباس اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا سادہ مطلب ہوا کہ غلاموں کے ساتھ میں پیٹنا, گالی دینا سب جائز تھا. اس کو خدا یہاں پر کہہ رہا ہے یہ تم نے جائز سمجھ رکھا تھا. تو رسول اللہ آ کے بولتے ہیں اے ابن عباس, جتنا حق تم اس کو مارنے کا رکھتے ہو اس سے زیادہ حق خدا تمہارے پہ رکھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ غریب غرباؤں کو گالی دینا, مارنا اپنا حق سمجھتے ہیں. The slaves are being treated like cattle. یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے. تم نے اس کو جائز کر لیا اپنے لیے, گالی گلوچ کرنا, بد کلامی کرنا.
کمزور لوگوں کے ساتھ. آج بھی کیا ہوتا تھا؟ ابھی ہننا لباس سنائیں گا نا وکیل صاحب, تھوڑا اسپیڈ کم رکھو بھائی, راجدھانی مت چلاؤ. یہاں کیا کر رہے ہیں آپ سوسائٹی میں؟ آج بھی کیا ہوتا صاحب؟ آج بھی سوسائٹی کے اندر جو بڑے بڑے سوکارا ہیں غریب آدمی کو, کمزور آدمی کو کیا کیسا ٹریٹ کرتے, جانوروں سے بدتر ٹریٹ کرتے. ارے کیا لینگویج رہتی, کیا گالی گلوچ رہتی, انہیں بھی سہرا. تو اللہ یہ بولتا کہ تم لوگوں نے اس کو جائز سمجھا ہے کہ ایل فیل بکنا غریب غرباؤں کے ساتھ میں اس کو جائز قرار دیا. اللہ بولتا ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. مینس یو آر میڈ فار ایچ ادر, یو آر فرام دا سیم جینالوجیکل آرڈر آف آدم, ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. یہ وہ خیانت تھی جو تم کر رہے تھے, یہ وہ خیانت تھی جو تم کر رہے تھے, جس کا علم اللہ کو ہوا. خیانت کیا کر رہے تھے؟ ان کو لباس کے طور پہ یوز نہیں کر رہے تھے, ان کا ریسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھ رہے تھے, ان کے ساتھ میں بدسلوکی کر رہے تھے, گالی گلوچ کر رہے تھے. یہ وہ خیانت تھی جس کو رب العالمین نے نوٹ کیا اور کہا کہ میں نے تمہاری اس خیال آگے پڑھیا. یہ علم میں کس کی آئی؟ اللہ کے علم میں. علم اللہ, اللہ نے اس کو جانا کہ تم یہ خیانت کر رہے ہو, تو اللہ نے کیا کیا؟ تم کو اس کے لیے درگزر کیا. اللہ نے تم کو درگزر کیا, اور اب یہاں سے سوم شروع ہو رہا ہے. اب آگے کیا ہوگا پڑھیا. اب تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ مباشرت کرو. means they are like you, they are the same humans. now اب تم ان کے ساتھ میں انٹریکشنز کرو, ان کے ساتھ میں میل جول کرو, ان کو اپنا جیسا سمجھ کر ان کے ساتھ رہو, ان کو یوٹیلائز کرو, ان کے کام میں تم آؤ اور ان کے کام کو تم لو. تو کیا ہوگا نتیجہ آگے بتایا. یعنی یہاں پر وننس آف سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے کہ انسان میں ڈسکریمنیشن نہیں. کیا غریب ہوں گا, امیر ہوں گا, اسکل کم ہوں گی, اسکل زیادہ ہوں گی, دے آر یور لباس, دے آر لائک یو. اب ان کے ساتھ تم مباشرت کرو. مباشرت کیا ہے؟ انٹریکشن کرو. تو اس نے بنا لیا بیوی کے ساتھ صحبت کرنا. ان کو سیکس, حیض, طلاق, ان کے علاوہ کچھ قرآن میں ملا نہیں. وہ دماغ, وہ گندا دماغ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ. صحیح کہا, گندا دماغ ہے جو سالا ہر جگہ پہ آتا ہے. یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم ان کے ساتھ میں کیا کرو؟ مباشرت کرو. ایک ایسی سوسائٹی کو اسٹیبلش کرو کہ ان کی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے تم یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا. وہ کتب علیہ, وَكَتَبَ اللَّهُ, اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا. بھائی یہی مترجم یا لکھ دیا کرتا. 183 میں کیا ترجمہ کر رہا؟ جو تمہارے پہ فرض کیا گیا. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس مباشرت کے ذریعے تم یہ جانو کہ تمہارے لیے لافل کیا ہے. بھائی میں ایک انڈسٹری چلا رہا ہوں, میرے پاس 900 آدمی کام کر رہا ہے. 900 آدمی میں کتنے گریڈ کے لوگ ہیں؟ 20 گریڈ کے لوگ ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, پرنٹنگ ماسٹر ہے, ورکر ہے, گم پہ اٹھانے والا ہے, سب ہے اس کے اندر. تو میرے کو کیا کرنے کا ہے؟ ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لینا ہے. جو تمہارا فرض ہے, جو تمہارے لیے لافل ہے, وہ تم لے لو, اور جو لافل ان کے لیے ان کو دے دو. اس میں یہ ڈھونڈو کہ تمہارے لیے لافل کیا ہے. یہ آیت اتنی زندہ آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیبر مینجمنٹ پارٹنرشپ. آج کی تاریخ میں یعنی لیبر اس کے اندر رہ کے کام کریں گے. یعنی اس سسٹم کو یہاں پر بتایا گیا. ہر آدمی الگ الگ صلاحیتوں سے پیدا ہوا ہے.
ایک آدمی ہے جو اپنی صلاحیت سے 500 روپے روز کماتا ہے، ایک آدمی ہے جو اپنی صلاحیت سے 300 روپے کماتا ہے، اس کے لیے لافل 300 ہے، اس کے لیے لافل 500 ہے۔ آپ کے لیے اس کے تھرو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا حق جو ٹریڈنگ پروفٹ کا ہے وہ آپ کے لیے لافل، اس کے اندر پورے لافل اصولوں کو بازو میں رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ایک دوسرے سے مباشرت کرو۔ اللہ یہ خیانت تھی جو تمہاری جانا، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ آگے بڑھیے۔ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو، حلیم، بریانی، لسٹ ہے وہ پوری کھانے پینے کی، رات میں دن میں کھاؤ پیو۔ کب تک؟ کب تک؟ کالا دھاگا سفید دھاگے سے جب تک وہ الگ نہ کر دے۔ الفجر ایک چیز ہے، الفجر ڈیسائیڈ کرے گی کالے دھاگے کو اور سفید دھاگے کو۔ کیا ہے سر؟ اس کے عربی کے ایک ایک ورڈ کو پڑھیے گا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابیض سفید، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے۔ ابھی آپ نے پڑھا اس میں تمہارے لیے، عربی کی لینگویج میں تمہارے لیے کہاں ہے؟ لکم، لکم آ رہا جی؟ حتیٰ یتبین لکم، نظر آ جائے گی کیا ترجمہ؟ واضح ہو جائے، یتبین، بیان ہو جائے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اس کا گرامٹیکل پرنسپل جو ہے وہ عربی کے اندر آئیں گے، کافی کمپلیکیٹڈ گرامر ہے اس کی۔ اس میں ایک ہے سبجیکٹ، ایک ہے آبجیکٹ۔ سبجیکٹ کیا ہے اس کے اندر؟ ڈیسائڈ کیجیے آپ عربی میں، وچ از ان سبجیکٹ اینڈ وچ از ان آبجیکٹ۔ نہیں، کلو اشربو تو وہ کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ سفید دھاگا اور کالے دھاگے کے اندر سبجیکٹ کون ہے اور آبجیکٹ کون ہے؟ سبجیکٹ کو عربی ہاں خیط الابیض، کہ وہ واضح ہونا ہے کالے دھاگے سے۔ واضح کیا ہونا ہے؟ کالا دھاگا۔ من الخیط الاسود، سفید میں سے کالا واضح ہونا ہے۔ پڑھ لیجیے، ہزاروں خط پڑھ لیجیے۔ من الخیط الاسود، سفید میں سے کالا واضح ہو جائے۔ بھائی کالے سے مراد اگر آپ رات لیتے ہیں اور سفید سے مراد جو صبح کی جو پو ہے وہ لیتے ہیں تو کالک تو پہلے سے موجود ہے نا رات کی؟ کالک چھپی ہوئی ہے کیا؟ پوری طریقے سے چھائی ہوئی ہے۔ اسی کالے میں سے سفید واضح ہونا ہے۔ سفید میں سے کالا واضح ہونا ہے آیت میں۔ لیکن واضح کیا ہونا ہے؟ واضح کالا ہونا ہے۔ وہ شروع میں بتایا کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے خیط ابیض، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے۔ واضح کیا ہو رہا؟ واضح کیا ہو رہا؟ خیط ابیض، ہاں ابیض واضح ہو رہا، سفید واضح ہو رہا۔ اس میں سے کس میں سے ہو رہا؟ بلیک میں، اسود سے، کالے میں سے۔ اور پھر من الفجر سے آنے فجر کا سے۔ اور پھر ڈبل پانی کے منل ہو جائے۔ ہاں، یہاں تک کا کہ الفجر سے سفید دھاگا واضح کر دے کالے دھاگے کو۔ اچھا، یہاں تک یہاں تک کہ الفجر سے سفید دھاگا واضح کر دے کالے دھاگے کو، یہ ترجمہ ہوگا۔ سفید دھاگا واضح کر دے کالے دھاگے کو، سفید دھاگا الفجر سے، یعنی جب من الفجر آئے گی وہ واضح کرے گی
सफेद धागा वाजे कर देगा काले धागे को। तो भाई काला तो वाजे है ना, अगर रात है तो उसको काले को कैसा वाजे होगा? वो ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं आप मेन के तौर पर? अब अब्दुल्ला भाई, ये अल्लामा इनका है, ये मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये क्या नाम, ये 10 नंबर के पॉइंट से आप रीडिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि अरबी की ग्रामर है उसके अंदर पूरी। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, यहाँ तक के अल फज्र से सफ़ेद धागा वाज़े कर दे काले धागे को। सफेद धागा वाजे करेगा काले को, काला सफेद को वाजे नहीं करेगा। सही है, सही बात है। सफेद वाजे करेगा काले को, तो काला अगर रात है तो वो तो मौजूद है, वो तो वाजे है। तो मिन के माने को ले रहे हैं, फ्रॉम, मिन के माने फ्रॉम, नहीं से आता है नहीं, ये अरबी में उर्दू में से आएगा, अंग्रेजी में फ्रॉम आएगा मिन के माने। बात बिल्कुल सही है। वो ये सफ़ेद वाज़े करेगा काले को फजर के आने का। सफेद वाजे करेगा काले को, काला वाजा नहीं करेगा सफेद को। आपके मुताबिक जो है काले में तो सफेद वाजे होना है आपके लिए। यहाँ आयत ये कह रही है कि सफेदी आएगी जो काले को वाजे करेगी। देखिए वो दरअसल ऐसा है, वो लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल फज्री मिनल खैतिल अस्वद मिनल खैतिल अस्वद, यानी आयत तो ऐसी है कि हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। तो ये सफ़ेद वाज़े करेगा फजर में काले को। फजर में वो जब फजर आएगी तो फजर के आने का एक नतीजा होगा। नतीजा ये होगा कि काला वाजे हो जाएगा, फजर की सफेदी काले को वाजे करेगी। तो भैया काला तो है ना, आना तो सफेद है ना। ये कुरान की ब्यूटी आप देखिए, आप कैसे लैल निकल कर बाहर आती है, कैसा अंधेरा निकल के बाहर आता। इतना खूबसूरत इस्तेदलाल है अल्लाह इनका। इसमें मारिफा है, ये रोजाना सुबह निकलने वाली फजर नहीं है, ठीक, बल्कि मुअर्रफ बिल्लाम अल फजरी है। इसे ये मुतय्यन करना होगा कि ये खास अल फजरी क्या है। रोजाना निकलने वाली फजर के लिए अल फजरी के बजाय फजरिन होता, अल नहीं होता। अल का आर्टिकल नहीं आता उसमें, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि सफ़ेद धागा काले धागे से वाज़े हो जाएगा, बल्कि कहा गया सफ़ेद धागा काले धागे को वाज़े कर दे। ठीक, अगर इसका मफ़हूम ये होता कि सुबह की रोशनी को रात से मुमय्यज़ कर देगी, सुबह की रोशनी यानी सफ़ेद धागे को रात यानी काले धागे से मुमय्यज़ कर देगी, तो अलफजरी की हालत फ़ाइली में लाया जाता और मिनल फजरी नहीं होता। हाँ, बल्कि अलफजर फ़ाइली हालत में होता, जिसके लिए अलफजर की रा पर पेश होती और खैतुल अबियद मफ़ऊली हालत में होता। इस मकाम को गौर से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। इस मकाम को गौर से देख लीजिए कि यहाँ अलफजरी मुअर्रफ बिल्लाम होने की वजह से इसमें मारिफा है, यानी या तो फजर का जिक्र पहले हो चुका है या ये कुरान की कोई इस्तलाह है, ये रोजाना की फजर नहीं है, नहीं, अल फजर है। अल फजर। दूसरी बात अल खैतुल अबियद और अल खैतिल अस्वद भी मुअर्रफ बिल्लाम, यानी लफ्ज़ के साथ अल लगने की वजह से इसमें मारिफा है। हाँ, अगर ये रोजाना की सुबह की किरण और रात की सियाही की बात हो तो मारिफा की बजाय नकिरा होना चाहिए था। देख लीजिए इस आयत में अल-फज्र, अल-खैर, अल-अबियद और अल-खैतुल अस्वद तमाम के तमाम अल्फाज मारिफा है। और यही आगे पढ़िए, सुम्मा अतिम्मु क़ियाम इलल लैल, फिर रात तक रोजे को पूरा करो, उमूमी तर्जुमा। इस मकाम पर रात भी आम रात नहीं, अल-लैल है, अल्लाह, इसलिए कि रात के लफ्ज़ अल-लैल, रात के लिए लफ्ज़ अल-लैल आया है जो मारिफा है और मुअर्रफ बिल्लाम है।
ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اور تم ان سے مباشرت نہ کرنا جب کہ تم مسجد میں عاکف ہو، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے، بس ان کے قریب نہ جانا۔ اگر تو یہ حکم بھوک پیاس کے 1 ماہ کے روزے کے حوالے سے ہے، اور جیسا کہ اس ماہ میں مذہبی متاثر شدہ طبقہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے نہیں نکلتا اور اس کو مذہب کا سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہے، تو یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اگر اوپر بیان کردہ سارا عمل اللہ کے احکامات ہے تو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے اور ان کے قریب نہ جانا سے کیا مراد ہے؟ اگر تو روزے کے حوالے سے حدود اللہ اوپر بیان ہوئی ہے تو بات نہیں بن رہی، اس لیے کہ صرف 1 ماہ کے روزے کا ایک ہی حکم اوپر گزرا ہے، یہ ایک حد تو کہی جا سکتی ہے، حدود اللہ نہیں کہی جا سکتی۔ فلا تقربوها سے کیا حکم مقصود ہے؟ اگر تو اس سے مراد وہی 1 ماہ کے روزے ہیں تو اس کے قریب نہ جانے سے کیا مراد ہے؟ اور حدود جمع میں آ رہی ہے، اور اگر عورتیں مراد ہوتی تو فلا تقربوهن نہ ہوتا، ان کی ضمیر لاتے۔ تو دیکھیے اگلے بار بھی اسی کو کنٹینیو کر لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، کیونکہ اس کے اندر میں ایک بنیادی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ اکولو و اشربو جو لفظ آیا ہے نا، کلو و شربو کے معنی ضرور کھانے کے ہیں، کلو کے معنی اور اشربو کے معنی پینے کے ہیں، لیکن اس کی جو ریئل میننگ ہے وہ یہ ہے قرآن کی اصطلاح میں کہ اعلیٰ پیمانے کی وضاحتیں حاصل کرنا، اعلیٰ علم حاصل کرنا، اور شربو کے معنی آئیں گے جو حاصل کیا ہوا علم ہے اس کو اپنے آپ کو اس میں ڈھال لینا۔ علامہ پرویز کی آپ لغت میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اقولو کے میننگ کو۔ اور اس کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر شیطان یہ حکم دے رہا ہے آپ کو، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کھاؤ پیو جو طیب ہے، زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو طیب ہے، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، کھاؤ پیو زمین میں سے جو پاک ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کرو۔ اس کے آگے کی آیت کہتی ہے شیطان انما صرف تم کو فحش اور سو کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کے حکم تو ہی ہے بھائی، فحش اور سو۔ تو جب اکول و اشرب کھانا ہے تو شیطان کے حکم میں کھانا ہونا چاہیے تھا۔ شیطان کا بھی حکم اس کی جب نفی میں آ رہا ہے تو کھانے سے متعلق ہونا چاہیے تھا۔ شیطان کے حکم کے اندر کوئی کھانا پینا نہیں، فحش اور سو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اکولو وہ ہے جو فحش اور سو کو ختم کرنے کا جو علم آپ حاصل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اور روزہ قرآن کے اندر اگر ایک جگہ پہ انعام کی شکل میں بتایا گیا کہ روزدار متقی ہوتا ہے، متقی والا، تو 5 جگہ کے اوپر روزہ سزا کے طور پر آ رہا ہے، تو وہی ایک روزہ ایک جگہ پہ انعام اور 5 جگہ پہ سزا کیسے بن سکتا ہے؟ ہم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے 3 روزے جو حج میں رکھے گئے پھر گھر آنے کے بعد 7 رکھے گئے، وہ کون سے روزے ہیں جو اپنی بیوی کو اگر ماں بول دیے تو 60 دن کے رکھنے کے، وہ کون سے روزے ہیں جو کسی کا غلطی سے قتل ہو جائے تو 10 روزے رکھ کے جو ہے اس کا کفارہ دے دینا ہے، وہ کون سا روزہ ہے جو مریم نے رکھا تھا۔ یہ پوری اگر کلیئرٹی ہو جائے گی تو سوم کی اصطلاح قرآن میں جو آئی ہے اس کے لیے آپ کا ذہن پورا صاف ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ رمضان المبارک آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے اب کمنگ سنڈے بھی جو ہے سوم کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے جو ہے اس کے بعد میں مریم کا روزہ بطور سزا، روزہ بطور اصلاح اور روزہ بطور انعام کیسے آیا ہے قرآن کے اندر، میں انشاءاللہ وہ کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔